السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 20 نیوز۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں پاکستان کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی اسلامی نظریاتی کونسل کے اہم رکن، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈویژنل امن کمیٹی کے اہم ممبر ہیں۔ ان سے ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ بخش کلیار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر جیسے کہ محرم الحرام شروع ہو چکے ہیں، ایام جو ہیں بڑے اہم ہیں، اسی حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ جیسے آپ اسلام آباد کے بھی ابھی ایک میٹنگ میں سے ہو کے آئے، وہاں کے بھی حوال بتائیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی ایک پیس امن کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں بھی آپ شامل رہے، بہاولپور کے حوالے سے بات کریں گے اور یہاں پہ ڈویژنل لیول سے۔ تو سر یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک اہم موقع پر مجھے گفتگو کرنے کا، اپنا 20 چینل سے بات کرنے کا موقع دیا۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ایک اہم اجلاس کیبنٹ کمیٹی کا لا منسٹر کی صدارت میں ہوا، اور جو ویڈیو لنک کے ذریعے سے کمشنر آفس بہاولپور میں تمام امن کمیٹی کے جتنے ممبران تھے وہ شریک ہوئے تھے۔ اس اہم اجلاس میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں جتنے انتظامات تھے ان کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے بھی انتظامیہ کو یہی اپنے اس بات کا یقین دلوایا تھا کہ ہم گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بہاولپور کو ڈویژن کو ایک مثالی امن و امان کا ڈویژن قرار دیں گے، اور اسی طرح یعنی یہاں کی جو بھائی چارے اور امن و امان کی جو فضا ہے اور مذہبی ہم آہنگی اور رواداری، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں گے۔ دوسرا، اس سلسلے میں جو ایس او پیز تھے محرم الحرام کے سلسلے میں، گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے فقہ جعفریہ کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے جو طے کیے ہیں، جو ضابطہ اخلاق، جو ساری چیزیں پہلے سے بھی طے آ رہی ہیں اور اب بھی حکومت نے طے کی ہیں، تو تمام علماء کرام نے اس اجلاس میں کمشنر صاحب کی موجودگی میں ان چیزوں کا یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان پر من و عمل کریں گے، اور انتظامیہ کے ہر جو بھی ہدایات ہیں ان پر پوری طرح عمل درآمد کریں گے۔ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں کل ہی آپ واپس آئے ہیں اسلام آباد سے۔ سر اسلام آباد میں جو آپ کی میٹنگز ہوئی وہ بھی بہاولپور کے حوالے سے ہی بات چیت کی گئی؟ اس سلسلے میں ایک اور اہم میٹنگ ہوئی تھی، میں اس کا ذکر کرتا چلا ہوں اسلام آباد سے پہلے۔ یہاں 19 اگست کو سفیران امن کا ایک قافلہ ہر سال امن کے لیے محرم الحرام سے پہلے آتا ہے، پورے ہر ڈویژن میں وہ کرتے ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، تو ان کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہوتے ہیں، اور وہ ہر ڈویژن میں امن کا ایک پیغام دیتے ہیں، اتحاد بین المسالک۔ تو میں بھی اس اجلاس میں شریک تھا، تو مولانا کا یہ جو میسج تھا وہ یہی تھا کہ امن بین المسالک و بین المذاہب و اتحاد بین المسلمین کا ان کا ایک عظیم ایک میسج ہوتا ہے، اور وہ پوری پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بڑا ایک اہم اجلاس ہوا، اس میں اے سی ایس صاحب جنوبی پنجاب اور جناب کمشنر صاحب اور جناب آر پی او اور باقی تمام ڈویژن بھر کے ڈی سی صاحبان اور ڈی پی او صاحبان اور باقی سینئر افسران صاحب نے شرکت کی تھی۔ تو اس اجلاس میں بھی یہی طے کیا تھا کہ علماء اور ذاکرین نے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم جو 10 محرم الحرام تک یہ جو عاشورہ ہے، اس میں ہم فلسفہ شہادت حسین پر بات کریں گے، ہم کسی مناظرانہ انداز میں گفتگو سے پرہیز کریں گے، بلکہ علمی اور جو شہادت کی جو حقیقت ہے، جو فلسفہ ہے، وہ اپنے عوام کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور فرقہ واریت سے ہم مکمل پرہیز کریں گے۔ سر بالکل ٹھیک فرمایا، جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا کہ سرکٹ ہاؤس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر حصہ لیا، تمام جماعتیں وہاں پر متفق بیٹھی ہوئی تھی، جس میں تاجر حضرات بھی اس میں موجود تھے۔ سر یہ بتائیے گا کہ تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو چکے ہیں، اور ہمارے دیکھنے والوں کو آپ میسیج دیں گے کہ ہمیں جو کس طرح پیس رہنا ہے، کس طرح امن قائم کرنا ہے، جیسے کہ یہ بہت اہم ایام چل رہے ہیں محرم الحرام کے، تو 10 محرم الحرام تک ہمیں کس طرح یہ دن گزارنے ہیں؟
اس سلسلے میں دیکھیں اب پبلک میں اویئرنیس بہت زیادہ آ چکی ہے. لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی بھی قوم ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک ان کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو. اب ہماری عوام الحمدللہ انہیں پوری اویئرنیس ہے اور وہ یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں. وہ اپنے علماء کے ذریعے بھی باتیں سنتے رہتے ہیں, میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور باقی تاجر برادری اور باقی شعبہ زندگی کے سب لوگ جو ہیں اپنا اپنا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں امن کے حوالے سے. تو اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یا یہ جو اس طرح کی جو کاروائیاں تھیں یا جو لوگ جاہلانہ گفتگو کر کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کرتے تھے, اب ان کی اس سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ اب الحمدللہ سمجھ چکے ہیں. اور یہ دیکھیں نا, اختلاف جو مذہبی ہے یہ 1400 سال سے آ رہا ہے, اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے, البتہ ہم مل بیٹھ کے اس کو کم کر سکتے ہیں. اور علماء اس بات پر اب متفق ہو چکے ہیں. وہ کوئی بھی فورم ہو, امن کمیٹی کا ہو, اسلامی نظریاتی کونسل کا ہو یا کوئی اور بڑا فورم ہو, تو ہر فورم پہ علماء یہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اب ہمیں آپس میں بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا ہے اور اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہے. اور یہی زندہ قوموں کا ایک میسیج اور پیغام ہوتا ہے, اور وہ زندہ قومیں اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی ہیں, تب جا کے ملک میں خوشحالی اور ترقی آتی ہے. تو الحمدللہ ہماری پبلک میں یہ اویئرنیس کافی حد تک آ چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے دنیا کو امن کا پیغام دینا ہے, اور پوری دنیا کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستانی ایک پرامن قوم ہے اور اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے والی قوم ہے. اور ہمارا مذہب الحمدللہ دین اسلام تو امن اور رواداری کا حکم دیتا ہے, درس دیتا ہے, بلکہ دین تو اتنا کہتا ہے کہ ہماری رب العالمین نے قرآن حکیم میں بڑی صراحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی آپ اپنے جو غیر مسلم ہیں ان سے بھی ایک اخلاق اور ایک ضابطے اور اس کے تحت آپ ان سے معاملات اور رکھیں, ان کے ساتھ بھی اس طرح کی نہ وہ کریں. تو ہم تو آپس میں مسلمان بھائی ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا, اب ہمارے بزرگوں نے یہی طے کیا کہ اپنا مسلک چھوڑو نا, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا. تو اگر ہم اس ضابطۂ اخلاق پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی وطن عزیز خوشحالی کی راہ پہ چلے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھاولپور ڈویژن بالخصوص اور وطن عزیز کے باقی حصوں کی طرح الحمدللہ اب ہمارے لوگ پبلک میں یہ اویئرنیس آ چکی ہے, اور وہ اب یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ جو ہماری صفوں میں جو دشمن باہر سے جو ان کے جو عزائم ہوتے ہیں, جو ناپاک عزائم ہوتے ہیں, ان کو ہم نے خاک میں ملانا ہے. اور دشمن ہر وقت ہماری سرحدوں پر بھی اور ہماری نظریاتی اور داخلی دونوں سرحدوں پر وہ اٹیک کرتے رہتے ہیں. اور اس سال بھی ہمارے اعلیٰ حکام نے ہمیں یہ بتایا اور برملا کہا کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق رکھیں, اور دشمن کسی بھی موقع پر کوئی نہ کوئی وار کر سکتا ہے. تو دشمن کے جو خطرات ہیں ہماری صفوں میں اتحاد ہونا, اتفاقی کرنے کے, وہ ہر وقت قائم رہ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام میں بالخصوص اور بقیہ 11 مہینے بھی ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں اور ہم اس دین کے داعی ہیں, اور اس دین سے ہمارا تعلق ہے جو پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. سر جیسے کہ آپ ڈویژنل امن کمیٹی کے بھی رکن ہیں, اس حوالے سے تمام میٹنگز میں آپ شامل رہے. سر ایس او پیز کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کے لیے کیا دائرہ کار مقرر کیا گیا ہے, اور کس طرح ان کو آپ اس کو خاطر لے کے آ رہے ہیں؟ جی, اس سلسلے میں جو ایس او پیز انتظامیہ نے طے کیے ہوئے ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہیں کہ بھی ان کے جو روٹ مقرر ہیں, ہمارے اہل تشیع ہمارے برادری بھائی جو ہیں ان کے روٹ مقرر ہیں, ان کے ٹائمنگ مقرر ہیں. اور اس دفعہ چونکہ کرونا ہے, کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں گورنمنٹ نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں, انہیں ریکویسٹ کی تھی اور انہیں ایس او پیز اور وہ ساری بتا دی ہیں, اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیں کرونا کی جو سچویشن ہے ابھی پوری دنیا میں کم تو ضرور ہوئی ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. تو کہیں کہیں اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی نئے کیس بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو ہم سب کو یہ ہمارا اپنا بھی فرض ہے, انتظامیہ اپنی حد تک پوری کوشش کرتی ہے کہ بہتر احسن انتظامات ہوں لا اینڈ آرڈر کے یا کرونا کے, لیکن ہمیں بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے, ہمیں بھی ان سے پورا تعاون کرنا چاہیے کہ اس موجودہ جو سچویشن ہے کرونا کی, تو اس سلسلے میں کم سے کم ہمیں اس طرح کی ہونی چاہیے, اجتماعات ہوں تو کچھ لیول پر ہوں, کچھ ٹائم میں کچھ ہمیں تبدیلی کرنی چاہیے. تو ہم اپنی طرف سے خود بھی تعاون کریں اور ہم خود بھی اس ایک ذمہ دار شہری کا مظاہرہ کریں.
شکریہ آپ کے قیمتی وقت. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ایک امن کا پیغام جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اللہ بخش کلیار صاحب تھے جنہوں نے بتایا کہ تمام یہاں پر کمیٹیز کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی اس میں صرف یہی بات مقرر کی گئی کہ ہمیں امن اور امان کے ساتھ یہ محرم الحرام کو جو ہے گزارنا ہے. یہ نیک ایام جو ہیں ہمیں عبادت کر کے گزارنے ہیں. کوئی بھی ایسی دیگر ایکٹیویٹیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. دیگر نمبرز بھی ہیں ایمرجنسی، اس پہ بھی ہم بتا سکتے ہیں. لیکن یہ 10 محرم تک ہمیں تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا رہنا ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں سے یہ جو میسیج دیا گیا آپ کے سامنے، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہاں سے ہم آپ سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.